ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی الذین اصطفیٰ، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الفجر۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانی لہ الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الفجر مکی صورت ہے، اور خدا کریم نے ابتدا میں تاریخی حوالے سے بات کر کے انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے ماضی کو یا دوسروں کے ماضی کو نظر میں رکھ کر اپنے مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے، تو خدا کریم قوموں کے ماضی کو حال کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھو تو صحیح، الم تر کیف فعل ربک بعاد وثمود وفرعون، کہ ان کے ساتھ بہت برے سلسلے ہوئے ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی جو کمائی تھی وہ ان کے کام نہ آئی۔ ایک جملہ کہا خدا نے کہ خدا کریم انسانوں کی گھات میں ہے، ان ربک لبالمرصاد، کہ خدا انسانوں کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ جیسے آپ ابھی بہت ساری جگہ پہ جاتے ہیں تو آگے کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، یا لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ یہ اس قسم کا جملہ ہے کہ انسانوں، خدا کریم آپ کے اوپر ناظر ہے اور آپ کا کوئی عمل مس نہیں ہو رہا۔ پھر انسانوں کی عمومی نفسیات کے بارے میں، اور اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے یا جو رزق کی تقسیم ہے یا چیزوں کی تقسیم ہے
یا خدا نے جو زندگی انسانوں کو دے رکھی ہے اس کے بارے میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی غلطی ہے تو وہ دور کرنے کے لیے کہا کہ ہماری طرف سے دی ہوئی زندگی چاہے ادھر چاہے ادھر دونوں صورتوں میں ابتلا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، دونوں کے لیے ابتلا کا لفظ بولا ہے، وعلیکم السلام، کہ دے کر بھی ابتلا میں ڈالتا ہے اور کم دے کر، قادر علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کم دے کر، محدود کر کے وسائل، پھر بھی ابتلا ہی ہے۔ لیکن انسانوں کی خیال بافی اور انسانوں کا خیال پرداز ہونا، اس کا حال دیکھیں کہ جب وہ دیتا ہے تو یہ خوش ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کا بڑا اکرام کیا ہے، احترام کیا ہے اور نعمتیں دے دی ہیں، اور اگر اس کو رزق محدود دیتا ہے جو کہ خود وہ بھی ابتلا ہے۔ دیکھیں نا، جب آپ کو ابتلا میں تھوڑا کام دیا جائے اس کا کیا حساب ہوتا ہے، جب آپ کو زیادہ کام دیا جائے چیک کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے۔ خدا کریم کہتا ہے کہ میرا زیادہ دینا بھی امتحان، کم دینا بھی امتحان، تو دونوں صورتوں میں پاس ہونے کے چانسز کس کے زیادہ ہیں، جس کے زیادہ امتحانات ہوں یا جس کے کم ہوں۔ اگر کسی کے پاس دو وسیلے ہیں تو دو کا امتحان اس نے دینا ہے، دو کا جواب اس نے دینا ہے، دو میں پاس ہو کے دکھانا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس 10 ہیں، 20 ہیں، 40 ہیں، تو پھر اس نے کتنے میں پاس ہو کے دکھانا ہے۔ مسلم ہے کہ وہ ان 40 میں پاس ہوگا تو ہے۔ اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر حج کے پیسے ہی نہیں ہیں، اب یہ تو پہلے ہی پاس ہے، یہ شخص حج کے حوالے سے خدا کی نظر میں پہلے ہی پاس ہے، اس لیے کہ اس کو تو امتحان دیا ہی نہیں گیا ہے۔ اب جس کو وسائل دیے گئے ہیں کہ وہ حج کرے، پھر اب دیکھنا ہے کہ وہ حج کیسے کرتا ہے۔ ساری زحمتیں اٹھا کر، ساری تکلیفیں اٹھا کر، سارے سلسلے مکمل کرنے کے باوجود اگر وہ حج کر لیتا ہے، مکمل کر لیتا ہے، تو ابھی اس نے جو دیا تھا خدا نے اس کا امتحان پاس کیا ہے، بس اتنا۔ جبکہ یہ کام ہے مشکل، اس طرح نہیں ہے کہ جن کو جو امتحان دیا جاتا ہے اس میں وہ پاس ہوں۔ ابھی دیکھیں نا آگے کیا خدا کریم جن کو وسائل دیتا ہے ان کے حوالے سے 2-4 جملے فرماتا ہے کہ انسانوں کی خصلت تو یہ ہے کہ نعمتیں ہوں تو خوش ہو بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے بڑا دیا ہوا ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے ہم پہ خاص کرم کیا ہوا ہے۔ جی تو کرتے کیا ہیں؟ فرماتا ہے کہ کلا، یہ سوچ نکالیں ذہن سے کہ اللہ کا اکرام ہے، ابتلا ہے ساری۔ خدا نے خود ہی پہلے بتا دیا ہے کہ یہ ابتلا ہوتی ہے، وہ یوں گمان کرتا ہے، بس پہلے ہی اس کا گمان ہی غلط ہے۔ ابتلا کو نعمت اور اکرام سمجھ بیٹھتا ہے، ابتلا کو خدا کی طرف سے رزق کی محدودیت سمجھ بیٹھتا ہے، بس ادھر سے ہی غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے۔ آگے خدا کریم فرماتا ہے روک اپنی اس سوچ کو، تیری سوچ غلط ہے۔ جن کو مال دیتا ہے وہ کرتے کیا ہیں؟ تو سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے تیرا اکرام کیا ہے نعمتیں دے کر، تو اس کے مقابلے میں کیا کر رہا ہے؟ چاہیے یہ ہے کہ جب اکرام ملا ہے تو آگے اکرام شفٹ کرے۔ اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اکرام کیا ہے، احترام کیا ہے، تو اس احترام کا پتہ تو جب چلتا ہے کہ اللہ نے اگر تیرا احترام کیا ہے تو تیرے پاس احترام ہے، بس تو اپنے احترام کو شفٹ کر۔
یعنی کسی اور کی طرف تیری طرف سے احترام جائے گا تو اس کا مطلب ہے تمہیں احترام دیا ہے، تمہیں اکرام کیا ہے۔ اگر تیرے پاس سے اکرام آگے نہیں جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے تیرے پاس اکرام نہیں ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کلا، نکال دے اس سوچ کو ذہن سے، بل لا تکرمون الیتیم، یتیم کا احترام کرنا چاہیے، اکرام کرنا چاہیے، اور اکرام کون کرے گا؟ جس کا اللہ نے اکرام کیا ہو۔ پس نعمت آئی ہے اور اس کے باوجود کوئی ضرورت مندوں کو، یتیموں کو، مسکین بھی آگے آ رہا ہے، ان کا اکرام نہیں کرتا، ان کو کھانا کھلانے کی طرف رغبت نہ دلاتا ہے، نہ خود رغبت رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے خدا کی طرف سے اس کو نعمت نہیں ملی ہے۔ نعمت ہوتی تو نعمت دیتا، اکرام ہوتا تو اکرام دیتا۔ جس ظرف میں جو چیز موجود ہو وہ آگے کرتا ہے، وہ آگے دیتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ادھر وہ چیز ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے اکرام آیا ہے تو اکرام یتیموں کی طرف شفٹ کر، اگر اللہ کی طرف سے نعمت آئی ہے تو مسکینوں کو کھانا کھلا کر اپنی نعمت کا کیا کر؟ اظہار کر کے تیرے پاس نعمت آئی ہے۔ پس اگر تیری طرف سے یتیموں کا اکرام نہیں ہو رہا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانے میں رغبت نہیں ہے، تو اس کا مطلب خود سمجھ لے کہ تیرے پاس یہ نہ اکرام ہے نہ ہی نعمت ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا امتحان ہے جس میں تو فیل ہو رہا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، اے انسانوں آپ یتیم کا تو اکرام نہیں کرتے ہیں۔ ولا تحضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے میں کوئی رغبت نہیں دکھاتے ہیں، نہ لوگوں کو کہتے ہیں، نہ خود کھلاتے ہیں، نہ ہی دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں۔ توضع کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی راغب کرنا، خود بھی کھلانا اور دوسروں کو بھی کھلانے کے لیے کہ بھائی کھلائیں، اچھی بات ہے۔ خود اچھی ایک سنت بندہ رکھتا ہے تو دوسرے خود بخود ہی اس کی سیرت کو دیکھ کر چلتے ہیں اور نیکی کے کاموں کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ کام پہلے ان کی طرف سے ہوتا ہے جن کے پاس زیادہ وسائل ہوتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ خدا کریم فرماتا ہے کہ جو کرنے والے کام ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، اور جو نہیں کرنے والے کام وہ کیا ہیں؟ وہ آپ کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے آپ کو احترام دیا گیا ہے، اکرام دیا گیا ہے، نعمت دی گئی ہے، تو پھر یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور کھاتے ہیں ارث کے مال کو ایسے سمیٹ کر کے دوسروں کے لیے بچاتے ہی نہیں ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جس کے ہاتھ جو لگ جائے وہ اسی کا مالک بن جاتا ہے، دوسروں کو پوچھتا ہی نہیں۔ وَتَأْكُلُونَ، یہ نفسیات ہیں انسانوں کی جو خدا کریم بیان کر رہا ہے، اور یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں، ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنے آس پاس میں انہی چیزوں میں مبتلا ہیں۔ خدا کریم نے حقائق سے پردہ اٹھایا ہے، انسان کی آنکھیں کھولی ہیں، لیکن انسان ہے کہ آنکھیں کھولنا ہی نہیں چاہتا ہے، وہ اپنا گھوڑا جو ہے خواب میں بیچنا چاہتا ہے۔ آپ نے سنا ہوا ہے نا، وہ ایک بندہ خواب دیکھ رہا تھا، خواب میں بڑا ہی سونا گھوڑا جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے پکڑے ہوئے، اور وہ منڈی میں گھوڑا بیچ رہا ہے، گھوڑا اس کا ہے، گھوڑا بیچ رہا ہے، سودا کر رہا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے 800 درہم کا دینا ہے، آگے سے جو لینے والا ہے وہ کہتا ہے کہ 600 کا دینا ہے، میں نے لینا ہے، 600 سے زیادہ نہیں، یہ کہتا ہے میں نے 800 کا ہی دینا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دے دے یار 600 کا، یہ کہتا ہے نہیں نہیں میں نے نہیں دینا، میں نے 800 کا ہی دینا ہے۔ تو ایک دم جو ہے نا اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، آنکھ کھلتے ہی دیکھو کچھ بھی نہیں ہے، فوراً آنکھیں بند کرتا ہے، 600 ہی دے دے، ہاں فوراً آنکھیں بند کر کے کہتا ہے 600 ہی دے دے۔ پر اب 600 کدھر سے آیا ہے جی؟
تو انسان جو ہے وہ اس طرح ہے کہ چاہتا ہے مال جتنا ہو سکے وہ سمیٹ لے، اور جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ کتنے میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہوں گے کہ کسی مرحوم کا، مرنے والے کا مال جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کا بنتا نہیں ہے، لیکن پھر وہ دیتا کسی کو بھی نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کی گاڑی کسی کے ہاتھ میں تھی، وہ فوت ہو گیا ہے، بس جس کے ہاتھ میں تھی اس نے کہا کہ یہ تو بس میری ہے، اس کے اور ورثاء کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گاڑی فلاں کی ہے۔ ہاں، وہ مرحوم ہو گیا، اب اس کے ہاتھ میں رہ گئی ہے تو اس نے کہا کہ چلیں ادھر سے، ایسے سے۔ یا یہ ہے کہ جن کا قبضہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ تو مرحوم ہو گیا، اب جو مال ہے چاہے اس کا تھا لیکن اب یہ ہمارا ہے۔ کتنے ہیں ایسے؟ وعلیکم السلام، جو قبضے کی وجہ سے مال اپنا لیتے ہیں۔ خدا کریم پہلے ہی ان صفات کو، ان نفسیات کو بیان کر رہا ہے۔ وَتَأْكُلُونَ، تاکلون یعنی کھا پی جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تاکلون جیسے ہماری زبان میں کھا گئے بھائی، ہاں، عربی میں بھی بینی وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کھانے کی چیزیں، مثلا کوئی فرض کریں کہ ایک بندہ اگر کسی کی گاڑی پہ قبضہ کر رہے تو گاڑی کو کھانا تو نہیں ہے اس نے، لیکن کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس مال کو خود اپنے لیے استعمال کرنا، یہ کھانا ہوتا ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور یہ ارث کے مسائل میں بہت پیش آتا ہے دوستو، بہت پیش آتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اپنا پتہ نہیں ہوتا ہے، یا جن کو پتہ ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے۔ زندگی میں مرحوم نے اپنی چیزیں دوسروں کے حوالے کی ہوئی ہوتی ہیں، اور جیسے ہی وہ مرتا ہے تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کئی چیزوں کا کہ وہ اس کی ہیں یا نہیں ہیں، اور کچھوں کا پتہ بھی ہوتا ہے تو جو قابض ہوتے ہیں وہ دیتے ہی نہیں ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ سینکڑوں ایسے مسائل ہیں، اور خصوصاً یہ ہے کہ خواتین کا حق کھانا، مثلا نبی حصہ جو خواتین کا بنتا ہے، وہ بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات کیا کر جاتے ہیں، بھائی وغیرہ، چاچو وغیرہ سارے کیا کر جاتے ہیں، مس کر جاتے ہیں اور لے لیتے ہیں، اور ان جن کا بنتا ہے ان کو نہیں لینے دیتے۔ اور کیا وجہ ہے کہ اس طرح کرتے ہیں انسان؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور انسانوں آپ کے اندر بھری ہوئی ہے، کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے محبت، کس چیز کی؟ مال کی۔ خدا خود ہی بتا رہا ہے، خدا نہیں ہمیں بنایا ہے، خدا نہیں ہمیں خلق کیا ہے، اسی نے ہمارے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں، تو وہ بتا رہا ہے کہ یہ ہیں، ان سے نکلنا ہے، ان کی قید سے نکلنا ہے انسانوں۔ انسان اس سے برتر ہے، مال چھوٹی چیز ہے، انسان اس سے بڑا ہے۔ مال کے دائرے میں انسان نہ پھنسے، مال کو اپنے دائرے میں لے آئے۔ بہت ساری جگہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مال کا نوکر بن جاتا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ مال کو اپنی خدمت میں لینا چاہیے، انسان کو مال کو اپنی خدمت میں لینا چاہیے۔ مال کی وجہ سے اپنا اخلاق نہ بگاڑے، مال کی وجہ سے جھوٹ نہ بولے، مال کی وجہ سے ادھر سے ادھر نہ جائے، مال کی وجہ سے ناراضگیاں نہ بنائے، مال کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے ایجاد نہ کرے، بلکہ اپنے اختیار میں رکھے۔ لڑائی جھگڑے کو مال کے ذریعے، مال کو استعمال کر کے لڑائی جھگڑے کو ختم کرے، مال کو استعمال کر کے اپنی عادات خصلتیں جو بری ہیں ان کو ختم کرے، مال کو استعمال کر کے اپنے اندر سے بخل کو دور کرے۔ مال کو دے کر انسان اتنا سرفراز ہو کہ اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مال خرچ ہوتا ہے تو خرچ ہو تاکہ وہ سچ پر برقرار رہے، کوئی حرج نہیں ہے، نقصان ہوتا ہے مال کا تو ہو جائے، لیکن وہ اسے جھوٹ نہ بولنا پڑے، وہ اپنا سچ بولے۔ اگر 1000 روپے کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، سچ بولے گا۔ مثال کے طور پر چیز میں نقص ہے، سچ بول کر وہ نقص بتائے گا گاہک کو تو وہ نہیں لے گا، 1000 روپے کا نقصان ہوگا یا 1000 روپے کم تر میں لے گا، کوئی حرج نہیں۔ سچ بول کر 1000 روپے کا سچ اپنا برقرار رکھے، 1000 روپے میں اپنے آپ کو سچا قرار دینا
1000 روپیہ خرچ کر کے کوئی اس میں حرج نہیں ہے جس کے پاس مال ہے، لیکن ہم کیا ہیں، مال کی قید میں ہیں، مال کی وجہ سے اپنی شخصیت توڑ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو جھوٹا بنا لیتے ہیں، 1000 روپیہ کما لیتے ہیں، مال کی قید میں ہیں۔ یہ کہتے ہیں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا، ایسی حب جو حب عام بھی نہیں، ایسی کہ جو کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی حب ہو، جمع یعنی بہت ہی اکٹھی ہوئی سخت قسم کی گاڑھی قسم کی محبت، مال کی محبت بڑی گاڑھی قسم کی محبت۔ یہ خدا کریم ہمیں اپنی نفسیات ہماری بتا رہا ہے، لیکن یہاں یہ جب بتاتا ہے تو پھر انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، انسان کو بتانے کے لیے کہ چلیں تو یہ اس طرح سمجھتا ہے، وہ غلط خیال بھی تو بافت کرتا رہتا ہے کہ مال اللہ نے تیرے اکرام کے لیے دیا ہے، نعمتیں تمہیں انعام کے لیے دی ہیں، ادھر سے مال بھی تو کھاتا رہتا ہے، لوگوں کی وراثت کے مسئلے بھی ہے اس کو اپنے فیور میں ڈالتا رہتا ہے اور اپنے فیور میں تمام ارث کو حاصل کرتا رہتا ہے، اور مال کی محبت تمہارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، تو یہ جان لے کہ اذا دکت الارض دکا دکا، زمین کو جب کھٹکھٹایا جائے گا، جب زمین کو ایک دکن دکا کہتے ہیں کسی چیز کو دوسری چیز پر مارنا یا گرانا یا اس کا سخت انداز میں ڈھہ جانا یا خراب ہونا، اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کوٹ کوٹ کر یا مار مار کر اس کو کھڑکا کے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کو ہلا چلا دیا جائے گا اور بالکل ایسے ہو جائے گا کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل جائے گی، اور پھر کیا ہوگا، یعنی قیامت آئے گی۔ یہ اذا دکت الارض دکن دکا صرف کہہ کر بس آگے چل پڑتے ہیں، یعنی قیامت ہوگی، یعنی ہر چیز اپنی جگہ سے اکھڑ جائے گی اور مال بھی سارے بیکار ہو جائیں گے۔ جب کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں رہے گی، وہ اپنا مالک نہیں رہے گا تو زمین کا مالک کیسے بنے گا یا مال کا مالک کیسے بنے گا؟ اب تو اسے اپنی پڑی ہوئی ہے کہ جائے تو جائے کہاں، کوئی راہ فرار نہیں ہے، سب کو خدا کی طرف حاضری دینی ہے۔ وجاء ربک، اور اللہ کے سامنے حاضر، لکھا تو یوں ہے کہ اللہ آئے گا، جاء ربک تیرا رب آئے گا، لیکن یہ ایسے ہے کہ کسی چیز کی تعبیر کے لیے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں ان سب کو آپ ذکر کر سکتے ہیں اور اس کی نسبت دے سکتے ہیں۔ مثلا قیامت کے بارے میں 20 تعبیریں قرآن میں ہیں کہ جس دن مثلا ہولناک زلزلے آئیں گے، جس دن ستارے ٹوٹ جائیں گے، جس دن آسمان میں سوراخ ہو جائیں گے، آسمان شگافتہ ہو جائے گا، یا جس دن لوگ معشور ہو گئے، یہ سارے اس کے نام ہیں، یا جس وقت یہ ہوگا، یا جس وقت یہ ہوگا، یا جس وقت، کیونکہ اس دن خدا کے سامنے سب نے حاضر ہونا ہے، اور یوں ہے کہ جیسے خدا نے آنا ہے، جیسے کہ کبھی ایسے ہو کہ خدا نے آنا ہے، یعنی کیونکہ ہم اس وقت خدا کے حضور میں ہوں گے، ہمارے سامنے خدا کے ساتھ ایک حاضری کا سلسلہ ہوگا اور ہم موجود ہوں گے وہاں خدا کے دربار میں، تو یہاں تعبیر دوسری طرف سے کی گئی ہے کہ خدا آئے گا۔ یہ اس طرح کی تعبیر کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ ہم آئیں گے تو بھی اس دن خدا آئے گا، خدا آئے گا یعنی یہ جو ہماری اور خدا کی آپس میں آمنا سامنا یا ایک سلسلہ ہونا ہے کہ ہم نے خدا کے حضور سامنے آنا ہے اور محشور ہونا ہے۔ جب محشور ہوں گے کہ تو یقیناً اب کس انداز میں خدا کریم کا وجود وہاں ہوگا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کر سکیں یا ہم سمجھ سکیں کہ وہ کیسے ہوگا، لیکن یوں ہوگا کہ جیسے انسان ابھی جس کو دور سمجھ رہے ہیں اس وقت انسان خدا کو دور نہیں سمجھیں گے، اس لیے کہ انسان کی اختیار میں کچھ ابھی جو دوری کی وجہ ہے کہ انسان سمجھتے ہے کہ خدا اس سے دور ہے، اس لیے کہ خدا نے اپنا دخل انسان کی زندگی سے کیا کر رکھا ہوا ہے، دور رکھا، لیکن اس وقت کیا ہوگا، خدا کریم کا ساری انسان سے ملکیت واپس لے لے گا، انسان کا اختیار ختم ہوگا، اس صورت میں انسان کو ایسے لگے گا کہ ہاں خدا اس کے سر پر ہے، اب خدا اس کے اوپر ناظر کیا ہے بلکہ سامنے بیٹھا ہے، اور تھوڑی سی ادھر ادھر اس کی آنکھ بھی اوپر نیچے کی تو اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے یہاں کا ہے وجاء ربک، اور رب بھی وہاں ہوگا، ہاں جی،
سامنے ہوگا بھائی. والملک صفاً صفا، اور فرشتے ہوں گے کہ لائنیں لگا کے کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور، اور سب اپنے انتظار میں ہوں گے کہ کیا حکم ان کو ملتا ہے، اور کسی کو بولنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. ابھی یہاں تو انسان کی زبانیں ہیں جو کھلی ہوئی ہیں اور بے دھڑک اور بے حساب بولتا جاتا ہے اور جو مرضی ہے بولتا جاتا ہے. وہاں ایسا نہیں ہوگا، نہ ہی حرکت کی اجازت ہوگی، نہ ہی اٹھنے کی اور بیٹھنے کی، بلکہ جو صورتحال ہوگی وہاں سب کی طرح وہاں موجود ہوگا. تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے گا؟ ایک اور کام یہ کیا جائے گا، وَجِیءَ یومئذ بِجَہَنَّم. اب جہنم کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ جہنم کو لایا جائے گا. خدا تو خود موجود ہوگا وہاں، جہنم کو لایا جائے گا، یعنی جہنم بھی ایسی چیز ہے کہ لایا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یہاں سے اس جہان میں جب جائیں گے تو جہنم بھی ان کے سامنے ہوگی، جہنم بھی ان کو دکھ رہی ہوگی، ان کی نظر میں ہوگی، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جہنمی جہنم میں کس طرح جا رہے ہیں اور کس طرح جل رہے ہیں. تو یہ چیزیں جنت کے بارے میں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقیوں کے لیے قریب تر کر دی جائے گی. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بھائی مثلا کوئی فرض کریں کہ ایسے کوئی جگہ ہے یا کوئی چیز ہے جنت جس کو ایسے کھینچ کے ادھر لے آیا جائے گا، یا اس کو جہنم کو پکڑ کے، جو بھی صورتحال ہے. اب ہمیں اس کی وہ صحیح تصویر تو ہم پیش نہیں کر سکتے ہیں کہ اس وقت یہ کیسے ہوگا. میرا خیال تو میں نے پہلے بھی کتنی دفعہ یہ عرض کیا ہوا ہے کہ مجھے جہاں تک یہ چین سب کے اس سے مجموعے سے سمجھ آئیے کہ کوئی خاص فرق نہیں ہے. وہی جگہ جہاں موجود ہوں گے انسان اپنے اعمال کا، جب یوم تبلی السرائر ہوگا، ان کے پردے ہٹیں گے تو خود بخود ہی جلنے والوں کا جلنا شروع ہو جائے گا، ان کے جہنم کے آثار ان پر شروع ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس اس حالات کے اور خدا کے نور کے سامنے برداشت کرنے کی انہوں نے تیاری ہی نہیں کی. تو وہی نور ان کو جلائے گا، وہ جہنم ان کے لیے ہوگی، اور جو جنتی ہوں گے وہ اسی نور کو کیا کریں گے؟ انجوائے کریں گے. اللہ نور السماوات والارض، پھر جو چاہیں گے وہ ان کو ملے گا، یہی جنت ہوگی اسی جگہ ہی. اور جنتی جہنمیوں کو جلتا ہوا بھی دیکھ سکیں گے، اور جو جنتی جہنم والے ہیں وہ جنتیوں کو موجیں کرتے اور اپنی جنت کو انجوائے کرتے دیکھیں گے. تبھی تو اتنے مکالمے موجود ہیں یہاں قرآن میں، جنتیوں کے اور جہنمیوں کے آپس میں بات چیت کے کتنے مکالمے موجود ہیں کہ جنتی یوں کہتے ہیں جہنمی کو کہ کیا ہو گیا ہے، ما سلککم فی السقر، آپ کو جہنم میں کس نے پہنچایا ہے. یا یہ ہے کہ وہ جہنمی کہیں گے جنتیوں سے کہ تھوڑا سا ہماری طرف منہ نکال لیں کہ ہم آپ کے نور سے کیا کریں، فائدہ اٹھائیں، ہمیں بھی فائدہ ہو جائے، آپ کی نور کی وجہ سے تھوڑا ہمارا جہنم کا دورانیہ کم ہو جائے یا عذاب کم ہو جائے، تھوڑے سے اپنے نور سے ہمیں بھی دے دیں. اس قسم کی باتیں ہوں گی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایسے ہو کہ جیسے ابھی ہے مثلا جہنم ہو وہاں جہاں امریکہ ہے، اور جنت ہو جہاں مثال کے طور پر پاکستان ہے، ہاں اتنا دور اتنا فاصلہ ہو 8-10 ہزار کلومیٹر کا، تو پھر کیسی بات. لیکن ایسی صورتحال ہے کہ ایک قریب ہی ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے کا بھی چانس ہے، اور اس طرح کی صورتحال ہوگی، مکالمے بھی ہوں گے. پھر خدا کریم نے کہا کہ ان کے درمیان میں جب یہ بات چیت کر رہے ہوں گے تو درمیان میں ہم دیوار ڈال دیں گے. وہ دیوار ایک ایسی دیوار ہوگی، اس طرح نہیں ہوگی مٹی کی یا یہ جو پتھر کی اور اینٹوں کی، ایسی دیوار ہوگی کہ اندر والی سائڈ پہ رحمت، اور ادھر جہاں جہنمیوں کی سائڈ ہوگی وہاں ان کو عذاب ہوگا. یعنی وہ ایک نہ دکھنے والی یا ایک ایسی ہوگی کہ پتہ نہیں چلے گا، لیکن دیوار قائم ہوگی، ادھر عذاب ہوگا، ادھر کیا ہوگا؟ جنت کا منظر ہوگا. یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور قرآن کی باتیں ہیں جو موجود ہیں. تو یہاں اگلی آیت میں، آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں وَجِیَ یومئذ، اس دن لایا جائے گا بجہنم، جہنم کو بھی سامنے کیا جائے گا. جیا یعنی سامنے کیا جائے گا، سامنے ہوگی.
اور جب جہنم کو دیکھے گا انسان تو اس کو یاد آئے گا، پھر اس کو سمجھ آ جائے گی کہ کہانی کیا ہے۔ جب جہنم دیکھے گا اور وہاں انسانوں پر ہوتا ہوا جو عذاب ہے اس کا نظارہ کرے گا، اس وقت اس کا سمجھ آ جائے گی کہ کتنی غلطی کر آیا ہے۔ لیکن اب سمجھنے کے ٹائم سے کیا ہو گئی ہے؟ دیر ہو گئی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پرچہ جب لے لیا جائے اس کے بعد سوال کا جواب ذہن میں آ جائے، ہوتا ہے نا کبھی؟ ہاں، جب پرچہ لینے والوں نے پرچہ ہاتھ سے لے لیا، ادھر جمع کر لیا، تو آدمی کو یاد آ گیا کہ یار اس سوال کا جواب یہ تھا، یا ساتھی نے بتایا کہ وہ 5 نمبر سوال لکھا تھا، اس کا جواب وہ بنتا، اچھا اس کا یہ جواب تھا، وہ تو میرا پورے کا پورا مجھے آتا تھا لیکن میں نے لکھا۔ لیکن اب اس کے اس یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے جی؟ کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں یہ کہتے ہیں یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان سمجھ تو جائے گا۔ یتذکر کا مطلب ہوتا ہے سمجھ جانا، ذکر لے لینا اس چیز کو جس کو سمجھنا چاہیے، جس کو پانا چاہیے، پا تو لے گا۔ اس یادآوری کا اس کو اس وقت ذہن میں آئے گا، متوجہ ہوگا، لیکن وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب اس یاد آنے کا یا اب اس سمجھ کا یا اب اس جگہ پہنچنے کا کیا فائدہ؟ اب تو پرچہ اس کا کیا ہو چکا ہے؟ لپیٹا جا چکا ہے اور درج ہو چکا ہے اور لیا جا چکا ہے۔ اب کیا فائدہ؟ یقول، ادھر پھر کیا کہے گا؟ یہ آہ بھرے گا اور کہے گا کاش، یا لیتنی، کاش۔ یا لیتنی کا مطلب ہوتا ہے کاش، قدمت لحیاتی، میں نے کچھ اپنی زندگی کے لیے کیا ہوتا۔ اے اللہ، یہ بندہ تو ادھر بھی 70-80 سال زندگی کر گیا ہے، اب ادھر کہہ رہا ہے کہ حیاتی، اپنی زندگی کے لیے کچھ بناتا، تو ادھر زندگی اس نے نہیں کی۔ اب ادھر جا کر اس کو کیا پتہ چلا؟ یہی تو پتہ چلا ہے کہ جو زندگی کر کے آیا ہے وہ سارا سفر تھا، منزل تھی ہی نہیں، وہ تو سارا سفر تھا۔ سفر میں تو حیات نہیں ہوتی ہے، زندگی کی جگہ تو وہ نہیں ہوتی ہے جو سفر میں ہوتی ہے۔ سفر تو ایک منزل پر پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اب اسے سمجھ آ گئی ہے کہ جو وہ کر آیا ہے وہ سفر تھا، وہ زندگی نہیں تھی، اور ساری محنت وہ کرتا کس کے لیے رہا ہے؟ اسی کے لیے کرتا رہا ہے، ادھر ہی بناتا رہا ہے، اسی کو جوڑتا رہا ہے، اسی کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، جبکہ وہ تو سفر تھا۔ اب لحیاتی، جو ابھی زندگی شروع ہوئی ہے، اصل زندگی شروع ہوئی ہے، اس کے لیے تو اس نے کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ قدم تو لحیاتی، کاش کچھ جوڑتا، میں کچھ لے آتا، کس کے لیے؟ اپنی زندگی کے لیے۔ یہاں میں زندگی تو ادھر سے اب جو نہیں لے آیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو ویسے ہی ہے جیسے کہ کوئی اس زندگی کے لیے پیچھے سے اپنے اسباب پورے نہیں لے آتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ادھر دوستوں کو کتنی بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ مثال ہے ہمارے لیے کہ ہم پہلے جو 9 مہینے ادھر گزارتے ہیں ماں کے پیٹ میں، تو وہاں ہم اس 70 80 90 سال کے لیے اپنے سلسلے جوڑتے رہتے ہیں، خدا مدد کرتا ہے اور وہ سارے سلسلے پورے لے کے آتے ہیں۔ تو یہ زندگی ہمارے لیے کیا ہوتی ہے؟ یہ سفر کا دورانیہ ٹھیک سے گزر جاتا ہے۔ اگر اس دوران کوئی بندہ اپنے وہ سلسلے پورے کر کے نہ لائے تو یہاں کیا ہوتا ہے اس کے لیے؟ تو عذاب ہی عذاب ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی آنکھیں لے کر نہ آئے، جماندرو جسے کہتے ہیں کہ بھائی اس کی آنکھیں نہیں تھی، پھر کیا ہوگا ادھر اس زندگی میں؟ اس کے حوالے سے کیسے، کیا خیال ہے آپ کا؟ تو مسلم ہے کہ یہ زندگی اس کے لیے کیا ہے؟ بہت مشکل ہے، درد سر ہے، لیکن چونکہ خدا نے اس کے لیے یہ رکھا ہے کہ اس کا آنکھیں نہیں ہیں، تو اس کا آنکھوں کے حوالے سے جتنے حسابات ہونے تھے وہ سارے پہلے سے ہی پاس ہیں، وہ آگے جا کر انجوائے کرے گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں
مثال کے لیے تو ہے نا کہ نہیں لے آئے وسیلے اس زندگی کے لیے، تو پھر ایسے اگلے جہان میں جب ہم شفٹ ہو رہے ہیں تو وہاں کے وسائل اگر ابھی ہم یہاں نہیں بناتے ہیں، اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اپنے اندر اچھائی کرنے کا جذبہ نہیں ہے، سخاوت کرنے کا جذبہ نہیں ہے، دوسرے اچھے خصائل نہیں ہیں، تو پھر وہاں ہم ایسے ہی ہوں گے جیسے کہ وہاں کے ضروری وسائل نہ لے جائیں۔ پھر ایسے ہی ہے جیسے کوہ ہمالیہ پہ بندہ جائے اور اپنے سردی کا انتظام بھی نہ کر کے جائے، تو پھر کیا ہونا ہے؟ کسی اور کو ادھر ڈنڈا اٹھا کے اس کو مارنے کی ضرورت ہے؟ ہاں، یا کوئی اس کو تکلیف پہنچانے کی ضرورت ہے؟ یا بس ادھر کی سردی ہی اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے، اور ادھر کے حالات ہی اس کے لیے کافی ہیں۔ کوئی بندہ جنگل میں جائے اور تیاری کر کے نہ جائے تو اب کسی انسان کو اس کو تکلیف پہنچانے کی یا سزا دینے کی ضرورت ہے کہ بھئی اس کو سزا دے کے تیاری کر کے کیوں نہیں آیا جنگل میں؟ ہاں نہیں، ادھر کے حالات ہی اس کو سکھا دیں گے، اس کو اس کے عذاب کا اہتمام خود وہاں کے حالات خود بخود ہی کر دیں گے۔ جو بندہ صحرا میں جا رہا ہے، پانی ساتھ نہیں لے کے گیا ہے، تو اب کیا خیال ہے کسی کو اس کو عذاب کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ کیوں نہیں لے آئے ہو، بھائی پانی کیوں نہیں لے آئے ہو؟ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب صحرا میں ہے، پانی ساتھ نہیں ہے، تو کسی کو اس کو عذاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود ہی صحرا میں ہونا اور پانی ساتھ نہ ہونا کیا بنے گا اس کے لیے؟ عذاب بنے گا نا۔ یہی تو خدا کریم فرما رہا ہے کہ اگلا جو زندگی کا مرحلہ ہے وہ اس میں یہ تیاری کر کے آئیں۔ یہ نہیں ہے کہ خدا آپ بے رحم ہو کہ وہ اس کو ڈنڈے کوڑے اور یہ چیزیں جو ذکر ہوئی ہوئی ہیں یہ لگائیں گے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے۔ یہ صرف مثال کے لیے کہ انسانوں جو ادھر زندگی میں آپ کے عذاب ہوتے ہیں اسی ٹائپ کے ہی عذاب۔ دیکھیں جو بندہ بھوکا ہے اتنا بھوکا ہے، اس کے سامنے جو گند بلا پڑی ہوگی وہ کیا کرے گا؟ کھائے گا یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں کھائے گا، ہاں مر جائے گا، نہیں کھائے گا۔ بھائی دیکھ لیں، انسان ہے 20 جگہ ابھی گند میں سے بھوک جب ستاتی ہے تو گند میں سے وہ کھانے چن کر کھا رہے ہیں ابھی اسی دنیا میں۔ پیاس جب ستاتی ہے تو جہاں دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے حیوانات پانی پی رہے ہیں وہی بندہ بھی ادھر سے پی رہا ہے، چوہے بلیاں سب حیوانات گند مند، وہاں کپڑے بھی دھلے جا رہے ہیں، وہاں سے انسان پانی پی رہے ہیں ابھی اس جہان میں۔ کیوں؟ پیاس سے انسان کو کوئی پھر یہ ہوش نہیں رہتا کہ یہ پانی کون سا ہے۔ تو جہنم میں بھی جو چیز ملے گی پھر پیئیں گے۔ پھر اب یہ ہے کہ خدا کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خدا نے ذکر کیا ہے کہ انسانوں یہ چیز حقیقت ہے اور اس طرف آئیں۔ خوب کہے گا انسان یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، اپنی زندگی کے لیے کچھ تو بناتا، ہاں، لیکن خدا کریم فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن کوئی نہیں ہوگا جو اس کا عذاب، خدا کا عذاب کر سکے، خدا جیسا عذاب کرے۔ دو معنی یہاں کیے گئے ہیں ان دو آیات کے، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ اس کا یہ معنی زیادہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہے کہ اس کی جگہ کوئی عذاب سہنے والا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پانی وہ نہیں لے گیا ہے، اس کا چاچا ماما خالہ سارے وہ کہیں کہ چلیں اس کی پیاس کو ہم برداشت کر لیتے ہیں، ہم پیاسے رہ جائیں گے، اس کو پانی پہنچ۔ وہ جو صحرا میں گیا ہوا ہے اس کا وہاں کوئی بھی پانی دینے والا نہیں ہے۔ اس کے اچھے سوچنے والے ہوتے رہے، وہ گھروں میں بہت اچھے پانی شربت ہر چیز تہیا کر کے بیٹھے ہوں، لیکن اس سے اس کو فائدہ اس نے خود لے جانا تھا، اس نے خود لے جانا تھا صحرا میں پانی، یہ نہیں کہ اس کے گھر میں شربتوں کے ڈرم پڑے رہے، گھر والے 100 قسم کی شربت بناتے رہیں کہ اس کو فائدہ ہو، نہیں ہو۔
ولا فیومئذ لا یعذب، یہاں اگر معنی یہ کرے نا، دو معنی میں نے کہا ہے نا، یا تو یہ ہے کہ جو اکثر نے معنی کیا وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرح کوئی عذاب نہیں کرے گا، اور اللہ کسی کا بھی پکڑ جو اللہ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے، ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اس بندے کو ہونے والے عذاب کوئی دوسرا بندہ نہیں اپنے ذمے لے گا، اس کا عذاب اس کو ہی ملے گا، اور ولا یوسق و وثاقہ ہوا حد، اور کوئی بھی اس کی جگہ وثیقہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کوئی کہے کہ اے اللہ وہ جو بھوک پیاس اس کو مل رہی ہے وہ مجھے دے دے، ہاں اس دن ہر کوئی کہے گا کہ جا بھائی جا، حتیٰ یہاں ہے کہ یوم، اس دن انسان چاہے گا کہ اپنے اولاد دے دے، اپنے ماں باپ کو دے دے، اپنے سارے کیش قبیلے کو دے دے، خیش قبیلے کو دے دے، اور خود جہنم سے بچ جائے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اس قسم کی صورتحال ہوگی۔ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ جیسے یہاں کوئی ممکن ہے کہتا ہے کہ چلے میری خیر ہے اس کو دے دیں، میں پیاسا ٹکا رہوں لیکن پانی اس کو دے دیں، وہاں ایسی کیفیت نہیں ہوگی، بلکہ انسان کہے گا سارے جاؤ کہ میں بچ جاؤں۔ ولا یوسق وثاقہ احد، اور کوئی بھی، پھر اس کا پڑھنا بھی مختلف ہو جائے گا۔ اگر پڑھیں وہ معنی کریں جو پہلے کیا ہے تو لا یعذب عذابہ احد ہوگا، اور ولا یوسق وثاقہ احد ہوگا، اور اگر یہ معنی کریں جو ولا تو خدا کی طرف اگر نسبت دیں، اس کو فاعل بنائیں اپنا، یعنی معلوم پڑھیں، لا یعذبو پڑھیں تو فاعل اللہ بنے گا، اور اگر مجہول پڑھیں لا یعذبو عذابہ احد تو یہ پھر اس شخص اور اس مجرم کی طرف وہ نائب فاعل بنے گا، اور اس طرح معنی ہوگا کہ اس کا عذاب کوئی دوسرا نہیں جھیلے گا، اس کا کوئی بندہ وثیقہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ معنی ہے جب آپ اس کو ضمیر کو ادھر پلٹائیں اس شخص کی طرف۔ معنی دو ہو سکتے ہیں، دونوں اس میں سے ترجیح اکثر مفسرین نے وہ دی ہے کہ خدا کریم کی طرف لیا جایا جائے کہ اللہ کی طرح کوئی عذاب نہیں کرے گا، اور اللہ کی پکڑ کی طرح کوئی پکڑ نہیں ہوگی، یہ ترجیح دی ہے۔ دوسرا معنی بھی زیادہ قرین قیاس بنتا تو وہ ہے کہ اس کی جگہ کوئی، کیونکہ عذاب اس کو ہو رہا ہے تو مسلم ہے کہ اب ایک چانس یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا عذاب دوسرا بندہ اپنے ذمے لے لے، لیکن وہاں خدائے وہی فرمایا کہ لا یعذب عذابہ احد، اس کے عذاب کسی دوسرے کو نہیں دیا جائے گا، اور اس کی جگہ کوئی دوسرا وثیقہ دینے کے لیے یا وثیق اور بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اب اتنی باتیں جب ہو گئیں، اے اللہ آپ نے انسان کا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ سے دو قسموں کے انسانوں کا ذکر کیا ہے، ایک جن کو نعمت دی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں بڑا اکرام دیا ہے، دوسرے انسانوں کا ذکر کیا جن کی نعمتیں محدود کی ہیں تو وہ بھی اندر سے پیٹ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں کم دیا ہے، ہماری اوقات اس سے زیادہ ہے، کیونکہ آنن کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اوقات اس سے زیادہ ہے، اللہ نے اسے کم دیا۔ اے اللہ کوئی اور بھی ہیں، سارے انسانوں کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا ہے، ایک ہیں جو نعمتیں کھا کر یوں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کا بڑا احترام کر دیا، وہ بڑی شے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں جن کا کم ملا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں کم دے کر ہماری اوقات کے مطابق نہیں دیا ہے۔ تو اے اللہ بس یہی انسان ہے، کوئی اور بھی ہے؟ تو جس کا ذکر رہ گیا تھا، کچھ ہیں جو مطمئن ہے، دیا ہے اللہ نے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں دیا ہے تو بھی ٹھیک ہے، دیا ہے تو اس کو ابتلا سمجھتے ہیں اور اس کو خدا کی طرف سے امتحان سمجھتے ہیں اور اس کو عارضی سمجھتے ہیں اور اس کے وسیلے سے اللہ کے قرب حاصل کرتے ہیں، اور جن کو نہیں دیا ہے وہ بھی اس کو نہ دینے کو بھی اپنے لیے امتحان سمجھ کر جو دیا ہے اس پر شکر کرتے ہیں اور اللہ کے بندے بن کے رہتے ہیں، یعنی مطمئن رہتے ہیں، دینے پر بھی مطمئن، نہ دینے پر بھی مطمئن، جو کچھ دیا ہے شکر، جو نہیں دیا ہے
اس کی بھی شکر خدا، حمد خدا کہ وہ بھی امتحان ہے، اللہ نے اگر اس امتحان سے بچایا ہے تو بھی شکر، اور اگر خدا نے کچھ دیا ہے اور امتحان لے رہا ہے تو بھی اللہ کے مطابق عمل کرتے ہیں اور مطمئن ہیں، یعنی نہ ان کے نعمتوں کے آنے سے ان پہ فرق پڑتا ہے نہ ہی جانے سے، جیسے کہ دوسری بعض آیات میں زہد کی تعریف میں یہ آیات ہیں کہ لا یصیبکم بما آتاکم، لا یصیبکم بما وہ ہے کہ لا تفرحوا بما آتاکم ولا تسوءوا بما فاتکم، کہ جو آپ کے پاس آئے تو خوش نہ ہوں، لا تفرحوا بما آتاکم، اگر آپ کے پاس کچھ آ جائے تو خوش نہ ہو، ولا تسوءوا بما علامہ فاتکم، اس پر جو آپ سے چھن جائے، آپ سے چلا جائے، اس پر آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ ہے اس اطمینان کی کیفیت جو انسانوں میں حاصل ہوتی ہے، تو اس کے لیے آخری آیت خدا کریم نے وقف کی ہے، فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ڈائریکٹ خطاب ہے اس نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ یعنی جسے پرواہ ہی کسی چیز کی نہیں ہے، وہ اللہ پر اعتماد کر کے 100% مطمئن ہے، جو دیا ہے خیر ہے، نہیں دیا ہے خیر ہے، جو کچھ ہے یہ بہت ہے، سب کچھ ہے، اور اللہ کی بندگی کرنے کے لیے ہی اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، مطمئن ہے۔ تو اس کو خدا کریم خود فرماتا ہے ارجعی، اب پلٹا الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹا۔ دنیا میں گئے ہوئے ہو تو اب اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف پلٹا، اور کس انداز میں؟ راضیتاً، کہ تو خود پہلے سے راضی ہے، وہ راضی ہے نا، یعنی اللہ کے دیے ہوئے پہ جتنا اس نے دیا ہے تو بھی راضی ہے، اگر کسی چیز میں کم دیا ہے تو بھی راضی ہے، اور جب یہ راضی ہے تو پھر مرضی بھی ہے۔ مرضی اس لیے کہ اللہ بھی تو یہی چاہتا ہے، اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ بندے بن کے رہو، دیا ہے ٹھیک، نہیں دیا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ بعض اوقات بعض احادیث میں اور بعض بڑوں کی کلام میں ہے کہ انسان کو کتے سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ اپنے مالک کے ساتھ اس کا رویہ کیسے ہوتا ہے، دے مالک راضی، نہ دے راضی، مالک مار کے بگا دے پھر بھی واپس آئے گا، 10 دن کتے کو کھانا نہ دیں، اس نے آپ کے سامنے چوں نہیں کری، اس نے اپنی وفاداری نہیں چھوڑنی، آپ اسے ماریں، جو دوسروں کو ہلنے نہیں دیتا آپ اسے ماریں، کچھ بھی نہیں کہے، حالانکہ وہ کر سکتا ہے۔ اور کتنی جو ہے وہ ساری رات دھیان کرتے رہے گا، بندگی کرتے رہے گا، بندگی، اپنی نیندیں حرام کرے گا، اپنے بالکل ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہونا چاہتا ہے، وہ تھوڑی سی آواز آتی ہے تو وہ آنکھیں کھول کے ایک دفعہ دیکھتا ہے کہ کوئی میرے مالک کے حوالے سے کوئی خرابی تو نہیں ہے، کوئی نقصان دہ کام تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا۔ یہ کتنے بڑوں کے کلام میں موجود ہے کہ کتے سے سیکھیں، 10-12 ایسی خصلتیں ہیں کتے میں جو انسان کو کہا گیا ہے کہ سیکھو اس سے، بندگی سیکھنی ہے تو کتے سے سیکھیں، کتنا وہ تابع ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ نہیں چاہتا کہ مالک اس کا ناراض، اور اس کی تابعداری کرتا ہے، اور نکال بھی دیتا ہے نا تو کتنے طریقوں سے، کتنے انداز سے وہ مالک کی جو ہے وہ واپسی کے لیے، توبہ کے لیے کتنے انداز اپناتا ہے کہ مالک اس سے راضی ہو جائے۔ بڑی عجیب چیزیں ہیں اس میں، اور ایسے نہیں ہے کہ قرآن میں کوئی احترام کے ساتھ، آپ کو یہ بتاؤں کتے کے ذکر قرآن میں احترام کے ساتھ ہوا ہے، کتے کا ذکر قرآن میں ہے، اور وہ بھی وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ،
وہ یا کہا ہے کہ سادسہم کلبہم، تین وہ تھے، چوتھا ان کا کتا، ان میں سے چوتھا کتا تھا۔ عجیب ہے، اتنے پاک باز بندوں کے ساتھ کتے کو ملا کر کہہ رہے ہیں کہ تین وہ تھے، چوتھا کتا، یعنی ایک ہی لائن میں گن رہا ہے خدا کریم ان اصحاب کہف کو اور ان کے کتے کو۔ اس لیول پر بلندی کے اس معیار پر کتے کو گنا جا رہا ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ بہرحال تو خدا کریم فرماتا ہے کہ جب تو راضی ہے، جب انسان خدا کے سارے کاموں پر راضی ہے، اس کے دینے پر، اس کے نہ دینے پر راضی ہے، تو خدا بھی اس پر راضی ہے، پھر وہ مرضی بھی ہے، مرضی اس میں مفعول ہے، یعنی خدا کی رضائیں بھی اس کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ وہ خدا کے ساتھ ہے، تو اس نے اپنے آپ کو بندے خدا بنا رکھا ہے، تو خدا بھی اس پر راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، تو میرے خاص بندوں میں، عبادی جب خدا کہہ دے کسی کو کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، فادخلی فی عبادی، عبادت میرے بندوں کے ساتھ جڑ جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں۔ یہ جو میری جنت ہے یقیناً یہ عام جنت سے کیا ہے، ہٹ کر ہے، اس لیے کہ راضیتاً مرضیہ، ایسے ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ راضی بھی ہو اور مرضی بھی ہو، یہ خاص قسم کے بندے ہیں۔ آخر میں آیات ان کے لیے وقف ہے۔ خدا کریم سے دعا ہے کہ خدا کریم ہمیں اس راضی مرضی والے راستے پہ چلنے میں مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔